تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ساری کائنات انسانوں کے لیے اور انسان کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیا زبردست آیت ہے, خدا کی قسم. یہ آیت جس کے پاس نہیں ہے نا, اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے زندگی گزارنی کیسی ہے, میرا اگلا قدم ہوگا کہاں. وہ اندھیروں میں بھٹکتا پھرے گا. آپ سمجھ رہے ہو کہ مائیکل جیکسن کامیاب تھا؟ خدا کی قسم مائیکل جیکسن سے آپ چھپڑ میں چھاؤں میں لے جا کے اکیلے میں پوچھتے نا, وہ کہتا ہے میں ڈپریشن کا مریض ہوں, میں کامیاب نہیں, کیونکہ مجھے موت کا ہر وقت کھٹکا لگا ہوا ہے. کیونکہ میری یہ ساری ترقی مرتے ہی دھڑام سے کہاں آنے والی ہے؟ نیچے آگے بڑھاپا کھڑا ہوا ہے. جو موت سے بچنے کے لیے گلوز پہن رہا ہے اس کو موت کا ڈر کتنا ہوگا؟ تو ٹینشن میں نہیں ہوگا کیا وہ؟ جس آدمی کو پتا ہے یار میں ترقیاں کرتے کرتے کہیں پہنچا, کل مجھے قبر میں پھینک کے آنا ہے انہوں نے, اس کو تو اپنا مستقبل. ایک آدمی پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے والا ہے اور اس کو پتا ہے کہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. اب اس کو ترقیاں مل رہی ہیں, ایوارڈ مل رہے ہیں, عزت مل رہی ہے, خوش ہوگا وہ؟ اندر اندر نا ایک غم اس کو کھائے گا کہ بیٹا آنا کہاں ہے؟ پھندے پہ. بلکہ اس کی اور آسان مثال دوں, کراچی سے کسی کو پشاور لے کے جا رہے ہیں پھندے پہ لٹکانے کے لیے, مجرم کو پھانسی کے پھندے پہ. اب یہاں اس کو ٹرین میں بڑا پروٹوکول مل رہا ہے, عزت مل رہی ہے, لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں, لوگوں کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے, لیکن اس کو پتا ہے. جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ترقیاں مل رہی ہیں, لیکن یہ ترقیاں اس کی خوشیوں میں اضافہ کر رہی ہیں یا ڈپریشن میں اضافہ؟ کیونکہ اس کو پتا ہے میرے قدم کہاں جا رہے ہیں؟ پھندے کی طرف. یاد رکھو ہر کافر کے دل میں یہ بات ہے, میں جتنی بھی ترقی کر لوں میرے قدم روز بروز کہاں جا رہے ہیں؟ موت. اور موت سے پہلے بڑھاپے کی طرف, اور بڑھاپے میں سارے مزے کیا ہونے والے ہیں؟ کرکرے. ایک ہوتے ہیں کرارے پاپڑے, کرکرے ہونے والے ہیں. تو یہ کرارے پاپڑے نہیں ہیں. اب تو ہم نے ٹرینوں میں سفر ہی چھوڑ دیا, وہ سیلفیاں رش کی وجہ سے, ورنہ اتنا مزہ آتا تھا. ہر تھوڑی دیر میں کرارے پاپڑے ایسی زبردست آواز آتی تھی, گرم انڈے. کراچی کی ٹرینوں, پاکستان کی ٹرینوں کا اپنا مزہ ہے یار, وہ کلچر دنیا میں کہیں نہیں ملتا. میں نے یورپ کی ٹرینوں میں سفر کیا اتنی تمیز سے کہ میں بور ہو گیا. نہ کوئی پھڈا ہو رہا ہے, نہ کوئی بوٹ پٹانگ بات ہو رہی ہے. ٹرینیں ٹائم پہ چل رہی ہیں, ٹائم پہ جہاں اسٹیشن رک رہی ہیں, سب بیٹھے اپنا اسٹڈی کر رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں. کوئی اونچی آواز, کسی نے موبائل سے بات کرنی ہے دور جا کے بات کر رہا ہے, مزہ ہی نہیں یار. یہاں ٹرینوں میں ایسا مزہ ہے کیا, کھڑکیوں سے جو باکسنگ شروع ہوتی ہے, ہیں میری سیٹ پہ کیوں بیٹھ گیا, اب تیرے باپ کی سیٹ ہے کیا. کیا مزیدار سفر ہوتا ہے یار یہاں. ٹرینیں رکتی ہیں, پھر وہ گرم انڈے, کیا جوس لے لو, جوس, کرارے پاپڑے, کیسی کیسی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, بہت مزہ ہوتا ہے. اب وہ خیر, تو ٹرین کبھی الحمدللہ ٹائم پہ نہ پہنچی, نہ کبھی اسٹیشن سے کبھی ٹائم پہ نکلی. اسٹیشن کا اپنا مزہ ہے, پھر وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. میں 2007 میں اپنے ساری فیملی کو لے کے نا, ساری کا مطلب آپ والی ساری نہیں, بہت ساری ہوتی ہے, پھر وہ ہماری ساری کا مطلب بہت ساری, ہماری تھوڑی بھی بہت, ہمارے تھوڑے بچے بھی بہت ہوتے ہیں. میرے جب صرف 6 بچے تھے تو میں بتا رہا تھا صرف 6 ہیں. تو اچھا خیر زیادہ نہیں ان چیزوں پہ, ابھی موضوع چینج نہ ہو جائے. تو بات کیا کر رہا تھا یار, ٹرینوں کے سفر کی بات کر رہا تھا. پشاور لے کے جا رہا تھا آپ لوگ کو, تو وہ پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے, تو آپ کو پتا ہے وہ انجام کیا ہونے والا ہے. تو کافر کو بھی پتا ہوتا ہے, نافرمان کو بھی پتا ہوتا ہے, بھائی کتنی بھی ترقی کر لو آگے کیا ہے؟ بڑھاپا. سارے مزے کیا ہونے والے ہیں؟ کرکرے. یہ کرکرے سے آگے چلے گئے تھے ہم, کرکرے ہونے والے ہیں مزے. ڈپریشن, مسلسل اسٹریس. میں نے ان ملکوں میں جن کو آپ دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھتے ہو, وہاں میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے کہ یہاں پیشنٹ سب سے زیادہ کس کے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں اسٹریس اور ڈپریشن کے سب سے زیادہ یہاں پیشنٹ. آپ ہمارے یہاں جاؤ, سب سے زیادہ پیشنٹ کھانسی کے, نزلے کے نظر آئیں گے, کینسر کے, وہ بھی اپنی حماقتیں کر کے, گٹکے کھا کے کینسر کے پیشنٹ. ڈپریشن والے سارے کام یہاں ہیں. پھر بھی اتنی ڈپریشن نہیں ہے جتنی وہاں. ڈپریشن لیس زندگی ہے, پھر بھی ڈپریشن ہے. کھوپڑی میں آنے والی بات ہے یار. تمہیں جب شہوت تمہارے دماغ پہ چڑھتی ہے, تم نائٹ کلب چلے جاتے ہو. یہاں تو بیٹھا ہوگا کنڈی لگا کے, کانپ رہا ہوگا, ابا سے بھی ڈر رہا ہوگا, ہسٹری بھی چیک کر رہا ہوگا, اور توبہ استغفار بھی کر رہا ہوگا صبح اٹھ کے. اور ان کے پاس تو کھلا اوپن ہے بھائی, کوئی آر دلانے والا بھی نہیں ہے. جو چاہو تم کرو یار. تم بے روزگار ہو, اس پہ بھی تمہیں ثواب ملتا ہے. آسٹریلیا میں بے روزگار کو $3,000 ملتے تھے اس وقت, پتہ نہیں کتنے مل رہے ہوں گے. بے روزگار ہونا بھی ثواب کی بات ہے. آپ بے روزگار ہیں, گورنمنٹ کہتی بہت افسوس کی بات ہے, ہمیں افسوس ہو رہا ہے, آپ یہ $3,000 ہم سے لیا کریں. پھر بھی خودکشی کر رہے یار تم. ہمارے ہاں تو بے روزگار
रोजगार होके भी बेरोजगारी है ना। 40-50 हजार में आप बताओ, गुटके का खर्चा नहीं निकलता आजकल। जो गुटखा खा रहा है ना, उसके गुटके का पान गुटका नहीं निकलता 40-50 में। तो खैर, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मेरे भाई, आपको खुदा को अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। तो अल्लाह मियाँ कहते हैं, मैंने जो तुम्हें पैदा किया ना, तो ये जो आयत है ना, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसने हमारे सारे मसले हल कर दिए। और जो मैं बयान लेके चला था कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें पता ही नहीं कि हमारा मसला क्या है, इस आयत ने वो मसला हमारा हल कर दिया, हमें बता दिया तुम्हारा सबसे बड़ा मसला ये है कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है। सूरह मुल्क उठा के देखें, लियबलुवकुम, अल्लाह तुम्हें आजमाना चाहता है, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में अच्छा अमल कौन करता है और बुरा कौन करता है। अल्लाह तुम्हारी अमल को देखना चाहता है, अच्छा कौन है बुरा कौन है। अल्लाह ना दौलत को देखना चाहता है, ना सेहत को देखना चाहता है। सेहत कामयाबी होती तो अय्यूब अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह नाकाम थे, वो तो सारी जिंदगी किस में गुजरे, बीमारियों में गुजरे। आपकी चाहतों को पूरा होना अगर कामयाबी होती तो याकूब अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह नाकाम थे, वो तो बचपन में उनका बच्चा गुम गया, बुढ़ापे में जाके मिला है उनको। सारी जिंदगी बच्चे के बगैर रोते रोते गुजरी, लेकिन नाकाम थे या कामयाब थे? कामयाब थे वो। क्यों? अमल अच्छा था। सबर, बेसब्री बुरा अमल है, सबर क्या है? अच्छा अमल। बच्चा गुम गया, उन्होंने सबर किया, अल्लाह ने क्या कर दिया? उनको कामयाब कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी दौलत में और हुकूमत में गुजरी, वो भी कामयाब थे। क्यों कामयाब थे? दौलत और हुकूमत में अल्लाह को भूले नहीं, बल्कि अल्लाह को आपने याद रखा, क्योंकि ये भी आजमाइश है। पैसा आता है तो अल्लाह आपकी डिक्शनरी से निकलना शुरू हो जाता है। पैसा आना भी आजमाइश, पैसे का जाना भी आजमाइश, सेहत का आना भी आजमाइश, सेहत का ना आना भी आजमाइश। आपके मसाइल हल हो जाएं तो भी आजमाइश, मसाइल हल नहीं हो रहे तो भी आजमाइश। असल मसला यह है कि जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में खुदा के हुक्म को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अगर कर रहे हो तो कंडीशन में मत पड़ो, खुदा के हुक्म को फॉलो कर रहे हो तो जिस भी कंडीशन में हो आप कामयाब हो, चाहे दौलत में हो चाहे गुर्बत में हो। हजरत उस्मान दौलतमंद थे, जन्नती। हजरत अबू हुरैरा गरीब थे, अब्दुल्ला बिन मसूद गरीब थे, फिर भी क्या है? जन्नती हैं। तो अगर मसला दौलत होता तो सारे सहाबा दौलत की फिक्र में लगे होते कि यार ये उस्मान गनी बन गए, हम गरीब हैं, हमारे पास तो खाने को रोटी नहीं है। और अगर गुर्बत कामयाबी होती तो हजरत उस्मान गरीब बन जाते, कहते सारा बिजनेस खत्म करो, गरीबों वाली जिंदगी गुजारो। हमारा बड़ा मसला ये भाई, जिस काम के लिए हमें भेजा गया है ना, कंपनी ने भेजा था तो वो काम तो करो ना, अल्लाह ने हमें भेजा है। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह देख रहा है तुम में अच्छा अमल कौन करता है, ये देख रहा है। आगे एक इंतहाई अहम बात करके बयान खत्म करता हूं, क्या करूं मैं तो चाह रहा हूं समेटूं बयान को। अब अच्छा बन के जो जाएगा वो कामयाब है। ये एग्जामिनेशन हॉल है, इसके बाद एक जिंदगी है। कुरान कहता है जो पानी के कतरे से इंसान को एक पहली दफा पैदा कर सकता है, वो मिट्टी में तहलील होने के बाद दोबारा भी पैदा कर सकता है। वो दोबारा पैदा करेगा तुम्हें, हम दोबारा भी पैदा होंगे, मर के खत्म नहीं हो जाते। बार बार मुशरिकीन कहते थे हड्डियां हो गए, बोसीदा हो गए, खत्म हो गए। कुरान ने बार बार इसी का जवाब दिया कि कुल कूनू हिजारतन औ हदीदा, पत्थर बन जाओ, लोहा बन जाओ, खुदा दोबारा बना देगा। जो पहली दफा पैदा कर सकता है वो दोबारा भी बना सकता है। जब पहले कुछ भी नहीं था बना दिया उसने, अब तो फिर भी कुछ हो, अब तो जर्रात तो है ना। ये बार बार कुरान इस बात को बयान करता है कि ऐसा मत समझो मैं दोबारा नहीं पैदा करूंगा, दोबारा पैदा करूंगा, क्योंकि मैंने किसी मकसद के लिए बनाया है, ऐसे पेड़े खाने के लिए थोड़ी पैदा की। अगर मुझे एक बात बताओ आखिरत नहीं है तो इसका मतलब खुदा बहुत बड़ा जालिम है, क्योंकि फिर दुनिया में ऐसे ऐसे मुजरिम लोग भी हैं कि 100 इंसानों को कत्ल करके चले गए, कोई केस उन पे नहीं बना। और ऐसे लोग भी हैं जो 100 इंसानों की जानें बचा के गए हैं, उनको भी कोई अजर नहीं मिला। तो मर के अगर सब मिट्टी होके खत्म हो जाते हैं, इसका मतलब खुदा के निजाम में ऐसी धांधली है और ऐसी लापरवाही वाला निजाम है कि ना इतनी बड़ी नेकी करने वाले को कुछ मिल रहा है और ना इतनी बड़ी बुराई करने वाले को कोई सजा मिल रही है। सब मर के मिट्टी हो गए, क्या हो रहे हैं? खत्म। तो अल्लाह कहते हैं अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, ये कैसे मुमकिन है कि जो नेकियां अच्छाइयां करके गया है वो भी फ्यूचर सेम, और जो बुराइयां करके जाए उसका फ्यूचर भी सेम। ये कैसे मुमकिन है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? आप अपने बच्चों के साथ ये सलूक नहीं करते कि एक फर्माबरदार है और एक बाप को मारता है, तो बाप जो जुल्म करता है उसको जायदादों से महरूम कर देता है और सारी जायदाद फर्माबरदार को दे देता है। कभी भी सेम सलूक नहीं करता बाप उनके साथ, तो खालिक कैसे करेगा? समझ में आ रहा है कि पुलिस बुलवाऊं? अब एक आखिरी बात, आखिरी क्या कि इतने खींच रहे हैं तो हमें कौन सा पैसे मिल रहे हैं मेरे भाई इस बयान के? हम भी तो आपके लिए कर रहे हैं ये। तो मेरे भाई लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह कहता है मैं देखना चाहता हूं तुम में अच्छा अमल कौन करता है। अब यहां गड़बड़ का अंदेशा था, भाई हम अच्छा बनने के लिए पैदा हुए हैं। अब यहां अंदेशा ये था
کہ اچھائی کی ایکسپلینیشن یا ڈیفائن کرنا انسانوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ اچھے اور برے کو کون ڈیفائن کرے گا؟ انسان. تو یہاں انسان کیا کرتا؟ دھاندلی، 2 نمبری. مثال کے طور پر مجھے کسی سیٹھ نے 1 کروڑ روپے دیے اور کہا کہ جو اس کا مستحق ہو اس کو دے دینا، تو میرے بارے میں خطرہ ہے کہ میں اپنے بچے کو مستحق قرار دے کر سارے پیسے کس کو دے دوں، اور میں لا یہ بناؤں کہ جو میرا بچہ ہوگا وہ مستحقین میں شامل ہے. یہ ایک دھاندلی ہو سکتی ہے نا. اس لیے اسلام نے، اللہ نے اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا ہے نا، معیار ہے، وہ خود بیان کر دیا کہ اچھا یہ ہے. نیوٹن نے جب قانون پیش کیا تھا تو ایکسپلینیشن نیوٹن نے کی نا. کیا خیال ہے؟ نیوٹن سے پوچھا جائے گا نا تو جو کہہ کے گیا ہے تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ میاں نے کہا کہ اچھا بن کے آؤ گے تو جنت، برا بن کے جاؤ گے تو کیا ہے؟ جہنم. تو اللہ اچھا کسے کہتے ہیں؟ انگریز سے ہم پوچھیں گے، انگریز کہے گا زنا کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے زانی بن چکے ہیں. کہیں گے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر دینا کیونکہ وہاں کیئر اچھی ہوتی ہے. تو کیئر ہے نا مقصد، کیا ہم کیوں قدموں میں جنت تلاش کریں؟ مقصد کیئر ہے. تو جب کیئر اولڈ ہاؤس میں اچھی ہو رہی ہے تو میں اپنے پاس کیوں رکھوں اس کو؟ بھائی گورنمنٹ اتنا اچھا ہمارے سے ٹیکس لے کے کھلا رہی ہے ان کو. ان سے جب پوچھا ان کو، کیونکہ زنا کی عادت پڑ گئی، کہنے شادی کرو نہیں کرو کوئی مسئلہ نہیں، کچھ کر لیتے ہیں کچھ. ارے بھائی ابا ہونے چاہیے یار. تم میرے گھر آئے ہو، ابا سے پوچھ یار ابا کیا، یہ ابا کیا لگا کے رکھا ہوا ہے آپ؟ ابا کیا ہوتے ہیں؟ کسی کے یہاں ہوتے ہیں، کسی کے یہاں نہیں ہوتے. ان کے ہاں یہ بری چیز بولو نہیں. سود برا نہیں ہے، کتے کھانا برا نہیں ہے، خنزیر کھانا برا نہیں ہے، شراب پینا برا نہیں ہے، کپڑے کے بغیر گھومنا برا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ کیا برائی ہے کیا برائی نہیں، پہلے اس برائی میں مبتلا ہو گئے. اب برائی چھوڑنا ممکن نہیں ہے تو اس برائی پہ لیبل کیا لگا دیا؟ اچھائی. کسی علاقے میں سب چرس پیتے ہوں اور ہوں بڑے ترقی یافتہ، اب اس کی وجہ سے وہ بدنام ہو رہے ہوں تو وہ قانون چینج کر کے چرسیوں کے لیے قوانین پاس کر دیں گے، اور چرسیوں کو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑے اچھے اچھے ہوٹلوں میں بٹھا کے سیمینار منعقد کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ اینٹی ڈپریشن ایک خوبصورت چیز ہے، اس میں کوئی برائی بولو نہیں. لہذا لوگ کہیں گے اپنا ذاتی معاملہ ہے، کچھ چرس پیتے ہیں کچھ نہیں پیتے. شراب کیا ہے؟ بری چیز ہے. گورا کہتا ہے بری چیز ہے؟ نہیں ہے بھائی. تو اللہ نے کہا یہ انسان نہیں بتائیں گے، یہ انسانوں کو فری کرانے کی ضرورت یہ میں بتاؤں گا. اللہ کہتا ہے یہ تمہیں گورا نہیں بتائے گا، یہ خدا بتائے گا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تو میرا اپنا پیمانہ ہے، اس پہ میں پرکھوں گا. یہ تم نے جاپان کے سائنسدانوں سے یا اپنے یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب سے نہیں پوچھنا، یہ تم نے مولویوں سے پوچھنا ہے. اس لیے کہ مولوی مدرسے میں پڑھ کے قرآن پڑھتا ہے اور وہ تمہیں اللہ کا قانون بتائے گا، اور آپ کہہ رہے ہو میں مولوی سے نہیں پوچھنا، اس کو تو جہاز بنانا نہیں آتا، اس کو تو بم بنانا نہیں آتا، اس کو تو نیوٹن کا پہلا قانون ہی نہیں پتا، اس کو تو یہ نہیں پتا اوپر سے تربوز گرا تھا کہ سیب گرا تھا. بھائی وہ ایک الگ فیلڈ ہے، وہ تربوز گرا تھا کہ سیب گرا تھا یہ آپ کو یونیورسٹی کے پروفیسر زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں کتنی اسپیڈ سے گرا تھا. لیکن جو آپ پیدا کیوں ہوئے ہو یہ آپ کو علماء بتائیں گے جو اللہ کا قانون پڑھتے ہیں. میں نے بتایا تھا نا شروع میں کہ جو جس چیز کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے وہی چیز پوچھی جائے گی، یہ چیز گوروں سے پوچھی نہیں جائے گی. ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، پھر بہت دفعہ بتائیے، پرانے لوگ بور ہو جاتے ہیں لیکن نئے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میرا بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے لیکن تمیز سے بات نہیں کرتا. میں نے کہا میرے بھائی میڈیکل کالج میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر کسی کتاب میں ہے ہی نہیں. میڈیکل کالج میں تو گردے پھیپڑے کلیجی ناک آنکھ کان یہ سب چیزیں پڑھے گا، تو جو چیزیں پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں کوئی شکایت ہے تو بتاؤ. کبھی کوئی آپ نے ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ یار کوئی چیپٹر تمیز کا بھی ہے؟ یہ میڈیکل سائنس کی فیلڈ نہیں ہے، یہ تمیز فیلڈ ہے مذہب کی. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر سے آپ پوچھیں کہ زنا میں کیا برائی ہے، ڈاکٹر ایکسپلین کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا یار فزیکل ریلیشن نکاح میں بھی وہی ہے، زنا میں بھی وہی ہے، اتنی انرجی نکاح میں بھی خرچ ہوتی ہے، وہی انرجی آپ کی زنا میں بھی سرو ہو رہی ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن آپ مولوی سے پوچھیں گے وہ بھائی کیا کر رہا ہے، زنا کیا نا، خدا کہتا ہے چوک پہ لے جا کے 100 کوڑے مارو اس کو، اور اگر میرڈ تھا پھر زنا کیا تو اللہ کیا کہتا ہے پتھروں سے مار کے زندہ ہلاک کر دو اس کو. ڈاکٹر کی نظر میں زنا ایک میڈیکلی ایک فزیکل ریلیشن ہے، نکاح ہو یا زنا ہو. مولوی کی نظر میں کیا یہ بہت بڑا جرم. کیوں؟ وہ قرآن کا حکم بیان کر. اگر وہ مولوی واقعی اللہ رسول کا حکم اپنی دکان چلا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ بہت سے 2 نمبر ٹائپ کی چیزیں بھی مارکیٹ میں آ گئی ہیں.
تو اگر وہ خدا کا حکم جانتا ہے وہ کہے گا بھائی اب آج کل ڈاکٹر یہ ہینڈ پریکٹس کو بھی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا. بھائی کیوں نہیں ہوتا کچھ؟ خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی ہے, اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے, حرام ہے, ناجائز ہے. آپ کے پاس نکاح کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. خدا نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا ہے, اس لیے تھوڑی پیدا کیا کہ تم ادھر ادھر سے اپنے منہ مار کے اپنی خواہشات پوری کرتے رہو. تو اس سے تو سوسائٹی تباہ ہو جائے گی نا. آپ اگر اس طرح سے پوری کریں گے, ان سے نکاح کون کرے گا؟ نکاح کو آپ ڈیلے کریں گے, جب ڈیلے کریں گے وہ بھی نکاح کو ڈیلے کرے گی. اس سے ہمارا جو فیملی سسٹم ہے آہستہ آہستہ کس کی طرف جائے گا؟ تباہی کی طرف. یہ ٹاپک ڈاکٹروں کا بولو نہیں ہے. مجھے پر لڑکے آتے ہیں کہتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا ڈاکٹر کو نا کھانسی نزلہ زکام کے لیے رکھو, اس کے علاوہ ڈاکٹر کو اس کو بولو آپ کی اپنی فیلڈ ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہر چیز میں کسی سب کو ہی اپنا باپ بنا لیا ہے. بھائی میڈیکل سائنس میں آپ ڈاکٹروں کو باپ بناؤ, علماء کو باپ نہ بناؤ, لیکن ہر چیز میں تھوڑی ڈاکٹروں کو باپ بنایا جائے گا. تو اللہ نے خود ہی اچھائی برائی کو ایکسپلین کر دی. اللہ نے کہا یہ گورے سے پوچھنے کی ضرورت